یہ بات ہے 6 صدی عیسوی کی، جب ہندو مذہب کے عقائد میں سختی آنے لگی اور پیدائش سے لے کر شادیوں تک اس قدر رسومات ہوتی چلی گئیں کہ ایک عام آدمی کے لیے ان کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مت کے اندر اب مزید 2 فرقے وجود میں آ گئے، جن میں سے ایک جین مت تھا اور دوسرا بدھ مت۔ سب سے پہلے ہندو مت سے بدھ مت نکلا اور پھر بعد میں بدھ مت سے جین مت مذہب وجود میں آیا۔ جین مت کی تاریخ کیا ہے، ان کے عقائد اور نظریات کون کون سے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ بالکل ننگے ہی کیوں رہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے اندر موجود اسی انوکھے مذہب کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج 21ویں صدی میں بھی دنیا کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو بالکل ننگے دھڑنگے رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف ترقی یافتہ شہروں کے اندر رہتے ہیں بلکہ انڈین پارلیمنٹ کا بھی ایک اہم حصہ ہیں۔ ان لوگوں کو نہ تو ایسا رہنے پر کوئی شرم محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ ہمیشہ ننگے دھڑنگے رہنے والے ان لوگوں کا تعلق دراصل دنیا کے سب سے قدیم ترین مذہب یعنی جین مت کے ساتھ ہے۔ جین مت نامی اس مذہب کی بنیاد کب، کہاں اور کس نے رکھی، اس بارے میں کوئی بھی نتیجہ اب تک نکالا نہیں جا سکا۔ تاہم جین مت کے ماننے والوں کے مطابق ان کے مذہب کی ابتدا ان کے پہلے دیوتا یعنی رشبھ دیو کے آنے کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد مزید 24 دیوتا اس دنیا میں آتے رہے۔ ان میں سے سب سے آخری دیوتا مہاویر کہلاتا ہے، اور آج کل انہی کی تعلیمات کو جین مت کے ماننے والے فالو کرتے ہیں۔ جین مت ایک غیر توحیدی مذہب ہے جس میں ایک خدا کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز جاویدانی ہے اور روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں جن کو 9ویں جنم کے بعد دنیا سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ جین مت کے ماننے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا یہ مذہب ابدی اور لافانی ہے۔ یہ اس وقت سے ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کے اختتام تک باقی رہے گا۔ جین مذہب کے مطابق جانوروں کو ہلاک کرنا، درختوں کو کاٹنا اور پتھروں کو توڑنا سنگین ترین گناہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جین مت کے آخری پیشوا یعنی مہاویر 6 صدی عیسوی میں بھارتی ریاست بہار کے ایک قصبے میں کہیں پر پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصلی نام وردمان تھا، جو کہ ایک شاہی گھرانے کے شہزادے تھے۔ وہ جب 30 سال کے ہوئے تو دنیا کے ظلم و ستم اور ذات پات کے جھگڑوں سے کچھ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ اپنی شاہانہ زندگی اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر انہوں نے صرف ایک لنگوٹ میں جنگل کی راہ لے لی۔ وہ کئی سالوں تک ویرانوں اور جنگلوں میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ وہ لنگوٹ جو آپ نے پہنا تھا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گلنے سڑنے لگا، اور یوں آپ بالکل برہنہ حالت کے اندر رہنے لگے۔ لوگ جب وردمان کو یوں ننگا دیکھتے تو ان پر پتھر مارتے اور ان کو برا بھلا کہتے، لیکن وردمان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہیں سے ان کا نام مہاویر یعنی سب سے بہادر پڑ گیا۔ اس کے 13 سال کے بعد مہاویر نے ہندوستان میں ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ مہاویر کے ماننے والوں نے ان کو جینا یعنی فاتح کا لقب دیا، اور بعد میں یہی لفظ اس مذہب کا نام یعنی جینزم بن گیا۔ جین مت کا ماننا ہے کہ انسان اس دنیا میں ننگا آیا ہے اور اسے فطری طور پر ہی رہنا ضروری ہے، کیونکہ جین مت کے آخری رہنما مہاویر بھی بالکل برہنہ حالت میں ہی رہتے تھے۔ یہ مذہب نہ تو اپنے پیروکاروں کو کپڑے پہننے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جائیدادیں یا بینک بیلنس رکھنے کی، اور اسی لیے یہ لوگ خود بھی ننگے رہتے ہیں اور اپنے مندروں میں اپنے دیوتاؤں کو بھی ننگا ہی رکھتے ہیں۔ جین مت کا ہی ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہ ننگے تو نہیں رہتے بلکہ اپنے جسم پر ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، اور ان کے مندروں میں موجود مورتیاں بھی سفید رنگ کی ہی ہوتی ہیں۔ اس فرقے کے ماننے والے اپنے منہ پر بھی سفید کپڑا ہی پہننے رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی کہیں غلطی سے ان کے منہ کے اندر چلا نہ جائے۔ جین مت کے یہ 2 فرقے باہم تو ایک ہی مذہب کے پیروکار ہیں، مگر ایک دوسرے سے سخت مخالفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں بھی نہیں جاتے۔
ان دونوں فرقوں کی مذہبی کتابیں بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں۔ آج جین مت کے ماننے والے ہندوستان کے اندر بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگ بیلجیم، کینیڈا، جاپان، ہانگ کانگ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہلے پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں آباد تھی، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہجرت کرتے چلے گئے۔ تاہم جین مت کے مندر آج بھی پاکستانی ورثے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جین مت کے ماننے والوں کی تعداد اب دنیا بھر میں گھٹتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ اس مذہب کی سخت ترین پابندیاں اور عقائد ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نئی اور تعلیم یافتہ نسل اپنی قدیم اور دقیانوسی روایات سے اکتا چکی ہے، اور یوں بڑی تعداد میں نوجوان آج اس مذہب کو چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔